حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے. آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے, زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے, پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین سازی کی اور 521 دلائل دیے, قرآن کی آیات بھی, احادیث بھی, اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان. وہ متاثر نہیں ہوتے تھے, کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے, ہم کیسے متاثر ہوتے؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کش سے سکل ہے. سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں, چلیں ایسے ایسے کر دیں تھوڑا سا, مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ میں خلاف ہوں یہ آگ کھڑا کرانے کے, اور میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک اصل ہے, تو یہ کام ہونا چاہیے, جوش پیدا کرتا ہے لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے. وہ ایک نعت خواں تھا, ایک جگہ پہ میں حاضر تھا, زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں, مشکل ہوتا ہے, طبیعت ایسی ہے. اس نے کہا جڑے جڑے ایماندار ہو ہاتھ کھڑے کرو. میں کہ خدا دے بندے جڑا نہیں چکتا ہو کدو بھائی ایمان. تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں گے تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا. یہ مینوں مزہ نہیں آیا سبحان اللہ, بھائی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں. یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے. کیا چکر میں ڈال دیا, بڑے بوڑھے باپے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل. آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں زیادہ پتہ ہے, زیادہ پتہ ہے. ایک نقیب محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے, کہنے لگے کسی بڑے بات نہ ان کو بول دے نہیں. میں نے ساتھی سے پوچھا, میں نے کہا کتنے پیسے لیے اس کے آنے کے؟ کہتے 40,000. میں انہوں آخیا میں کہ نام بندے انہوں بے استقار تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے, یہ تیرے سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ باہر نکلے, یہ بھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا, جماعت بدنام ہوگی, خبردار قطر کوئی تماشا نہ لگانا. یہاں بولیاں لگتی ہیں, جس کی سر سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے, جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی. خدا کا خوف کرو مت ہے اہل دول رضا, بڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے قریب کا, میرا دین پارا ہے نہ نہیں. آپ علماء سے بات کریں, اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو, جو ڈیرہ غازی کا میں نعت پڑھتا اس کی بھی سن لیا کرو, وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے. بس کر دیں, یہ جماعت بڑے سنجیدہ, یہ اسٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے. یہ اسٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے, یہ اسٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے, اور یہ اسٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اسٹیج ہے. ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے, اس لیے مہربانی فرمائیں حق کی طرف توجہ کریں, حق کی طرف. مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے, میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے, آپ دیکھو کہ تھوڑا. پتہ جی زیادہ ہی پہنچانا ہے. میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم, جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے, تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا. جا دے جا, اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے, جس عالم کی تنخواہ 10,000 ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ والی نیکی کرو. یہ کس چکر میں قوم لگ گئی؟ مہربانی کریں باہر آئیں. اتنا نقصان کر دیا ہم نے, یا آپ نے قوال امیر کر دیا یا پیر امیر کر دیا. پیر اور جعلی, اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا, جعلی پیر. میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا, میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری. بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے, تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامت ہے. ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا, میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں. تو میں کہا پیر صاحب سے پوچھنا سی مسئلہ, پیر صاحب سے پوچھنا تھا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے. تو میں نے کہا پیری مریدی جو اللہ کا کام ہے, مسئلہ عالم بتائے گا, اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟ چاہے بس کرے. حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے, 5 علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ. بس سنجیدہ لوگ بنے آپ, بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی کی آ رہی. تو میری بات پہ توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش سکل ہے جی, وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟
ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے، اور کشش شکل کا نظریہ بن گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے، سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی، لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب کو زمین نے کھینچ لیا، امرود بھی کھینچ لیا، انار بھی کھینچ لیا، اور غبارے میں 1.5 چٹانک ہوا بھر دیا، وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا، وہ اوپر اڑ گیا ہے۔ فرمانے لگے یہ کیسا کشش شکل ہے، 1.5 چٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں، وہ زمین سے کھینچا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش شکل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف۔ فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا، انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گیا، واپس۔ آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوگا، ہم لوگ جاتے ہیں سوچ سنا کے آ جاتے ہیں، علم نہیں نہ ہوتا۔ اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بھائی ہیں، ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں، کسی کو نزلہ تو نہیں، پہلے تو نہیں کسی کو بخار، پورا انٹرویو دے لیں گے بھائی اس کی کیا وجہ ہے، اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح سے، یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری ایک سے دوسرے کو، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی، اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی۔ کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے، میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے، بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی، تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی، کیسا انداز، اس کو کہاں سے پڑی؟ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے، تو حضور فرمانے لگے میری سے بھی قدرتی پڑی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب کھانسی ہے تو کھانسی لگ گئی، شوگر ہے تو شوگر۔ بھائی سن، اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے؟ جس کے باپ کے وجود میں ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے؟ اتنی کمزور۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہو گئے، اور قوم چپ کر کے سن لیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے، اللہ رسول پہ لائے ہوئے، ہمارا ایمان اللہ رسول پہ ہے، ڈاکٹر پہ نہیں ہے۔ تو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے، غلط بات نہیں تسلیم کریں گے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکال دی تھی۔ کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے؟ کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے، کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے۔ اس طرح کے نونہال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ آپ جیسے ایک میں راولپنڈی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا جی مسواک کے سائنسی فائدے بیان کرتا مسواک کے۔ میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کہہ بھی دینا مسواک نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کر دی ہے، ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم نے بھی مسواک، اس لیے کہ مسواک کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا۔ ایک اور چکر ہے بابا جی کا، بابا جی سرکار جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا، اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا۔ بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی ہے، بابا جی سرکار بنے ہوئے حال ہی کوئی جو اللہ کے کھاتے پڑھ کر، اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے، دروازے میں روٹیاں مانگنے آتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر گئے، اور قوم بیچاری حال دکھا رہی ہے، حال بتا رہی ہے، اپنا یہ بیڑا گرک ہوا۔ تو مجھے آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے والے، یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی، سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دیں،
पता तब चलता जब सिग्नल भी गायब हो जाता, पावों के लग गए, भूखों पे लग गए। मुझे एक शख्स करामा सुनाने लगा, कहने लगा मेरे अल्लाह साहब के पास लोग दूर दूर से दम कराने आते हैं। तो मैंने कहा दम कराना जायज़ है, तवीज़ देना जायज़ है, लेकिन मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा यमन से हुजूर के पास दम कराने आया, मिस्र से दम कराने आया। दम कराना बिल्कुल दुरुस्त है, हम खुद करते कराते, लेकिन ये असल दीन नहीं। नबी पाक के पास ना कोई शाम से तवीज़ लेने आया, ना दम कराने आया। रसूल पाक के पास तो जो भी आया करता था, नबी पाक का दीन ही सीखने आता था। तो दीन की बात कर, दम दुरूद की ना सुना, ये तो ज़िमनी बात है, ये तो ज़ैली बात है। आला हज़रत दरवाजे पे खड़े थे, एक बाबा मांगने वाला आ गया। आला हज़रत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। ये नफ्सियाती कब्जा कर लेते हैं। माई माँ भी बडेरी कहती है दे दो, कई वाकई ना उलट गए। आला हज़रत ने ये अकीदा नहीं हमें सिखाया कि हम नसीहों से डरते थे। इतना कमजोर ईमान, लोग अपने साए से डरने लग गए। बाबा जी कह गए, और छोड़ बाबा जी के मुंह से कौन सा कुरान हदीस निकले, बस कर दे, किस चक्कर में कौम को डालना। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने दरवाजे पे खड़े, फिक्र रज़ा से मीनार है ना, तो सुनो फिर फिक्र रज़ा क्या है, सुनो फिर ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदब के सीने में गार है, किसे चारा जो ये कबार है कि ये बार बार से पार है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने दरवाजे पे खड़े थे, बाबा जी आ गए, कहने लगे 10 रुपए दो। 10 रुपए कमाना उस जमाने में यही था जो आज 10,000 कमाना है। 10,000 मांग लिया, कहने लगा 2 नहीं तो मकान उलट दूंगा। आला हज़रत फरमाने लगे तू 10 के 30 मांग, मैं देने को तैयार हूँ, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरीया, ये वापस ले ले। शरीयत तुझे ये कहने की इजाजत, मेरी बातों में समझ आ रही है आप हज़रात? वो कहने लगा नहीं मैंने उलट देना है। आला हज़रत की वालदा बूढ़ी औरत अंदर से बोली, कहने लगी अहमद रज़ा दे दो, फकीरों से नहीं उलझते। आला हज़रत फरमाने लगे अम्मा जो सच्चा फकीर हो मैं तो उसके कदमों में बैठने को तैयार हूँ, पैर चूमने को तैयार। हम तो निस्बतों पे मर मिटने वाले लोग, लेकिन बात वो करे जो रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती। इसकी इजाजत नहीं देते, हम वो बात करने की से इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा जी मैंने उलट देना है। इतनी बात हुई तो आला हज़रत के मुर्शिदाते थे ना, छोटे मुफ्ती आज़म मीर मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, वो मकान की दूसरी छत पर, डबल स्टोरी मकान था, तो ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बाल अंदर गिर गए, अंदर से शोर उठ गया, बच्चा गिर गया, बच्चा। वो फकीर भी सीधा हो गया, देखा ना नहीं ना पैसे दिए, तो शहजादे गर्दन के बाल गिरे ऊपर वाली मंजिल से। लेकिन सुनियो किधर खो गए मैं और आप। मेरे आला हज़रत का अकीदा सुनो, आप बरेलवी अंदर नहीं गए, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती है, औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता है। अंदर नहीं गए, वहीं खड़े रह के कहने लगे अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरा 1000 भी हो तो मैं सारा नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन किसी पावे की मैं गलत बात मानने को तैयार है। आला हज़रत की जुबान से ये लफ्ज निकले तो साहबजादे उठ के दौड़े आए, कहने लगे अब्बा जी जरा इधर तो देखें, मैं दूसरी मंजिल से गिरा हूं पर मुझे खराश भी कोई नहीं आई, मुझे खराश भी कोई नहीं आई। देखे मेरे कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगी। आपके 2-3 मुरीद भी खड़े थे, कहने लगे हुजूर ये आपकी करामत है। आप फरमाने लगे मेरी करामत नहीं, ये मेरा अकीदा है, तौहीद है, ये मेरा मेरे रब पर ईमान है, खराश नहीं आई। अब उस फकीर को फरमाने लगे आला हज़रत तू कहता था मकान उलट दूंगा, चल उलट ना पे 10 रुपए नहीं लेने, उलट। चुप कर गया तो आला हज़रत, लोग कहते हैं मौलवी साहब के पास क्या है, जिसके सीने में रसूलुल्लाह का दीन है उसके पास कुछ नहीं, तो फिर किसी के पास भी कुछ नहीं। हाँ जिम्मेदारी से कह रहे हैं, किसी के पास कुछ नहीं। अगर जिसके सीने में कुरान और सुन्नत का नूर है अगर उसके पास ही कुछ नहीं। सुनो, आला हज़रत ने अपना जूता उलट दिया, फरमाने लगे अगर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। तो मकान उलटने की बात करते हैं ना, अब पंजाबी का एक शेर है, आपको समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया फिर भी ठीक है। वो एक पंजाबी के दरवेश कहा करते थे एक किसी से पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जान ले। पता है हमें सारे गुरु का है, चलो करामत ना दिखाएं तो बात अलग है, पर खबर हमें है। फरमाया चलो सीधा करो, उसने पूरा जोर लगाया और जूता सीधा, पसीने आ गए तो कहने लगा जी मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूँगा। आला हज़रत वली थे तो वली सखी हो गए, जेब से हाथ निकाले, फरमाया तू 10 मांगता था, अल्लाह 20 लेके जा।
لیکن غیر شریعات خدا را مصر جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو. عقیدہ رسالت. اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا. ایک مولانا اٹھے کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے. پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے بڑے ٹھنڈے دماغ سے. دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں. دیکھو بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو آسا سے. وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے میرا وہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تجھے بول دے نہیں، ہاں تو کر دے ہے کوئی ضرورت. بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے، کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتے ہیں معبود جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا. فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تم یہ مثالیں دیتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی. ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی. لوگ کہتے ہیں لڑو نہ، ہم نہیں لڑ رہے بھائی، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ادھر دیکھو نا، آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا، مربت کا درس دے رہے ہیں، مربت کرو نا. چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی. اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں. دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی. آتی ہے نا آپ سب کو؟ پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا. سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے جب اس سے مطلب مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں. تو خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے، پھر اگلا بھی پڑھنا، پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں. بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی، ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو، ان پڑھ ہو، اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نہ ہماری نماز ہوتی نہیں. جب تک کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرف بشر ہے. او بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خط شائع کر دیا. ادھر دیکھو میری طرف. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد میں شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں. جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے مانا. اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے. آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز نوا اٹھائے. اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں. اس زمانے میں نا
نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت. شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتے ہیں نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات. تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے. توجہ ہے میری بات؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں. شاعر نے شعر لکھا، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق ہے. فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ بول کو بھی نہ مانے. کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہتے؟ فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو. شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ. کہا جی آپ بتا دیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. گویا قدسی کھڑے ہیں عرش. یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے. ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش ہے، ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوگی سویرے بڑی، مولوی جذباتی ہے جی، یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو، اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا. بالکل معاف کیا ہے، بالکل معاف کیا. نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے، پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا. حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، مولا علی نے معاف، ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف. لیکن جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا. بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے، اس کو حق ہے معاف کرنے کا، میں نے معاف کرنا ہے. کیونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لیں. اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں، بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو، بچ جاؤ گے. ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، وہ رو میں بہ جائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. خدا رہا سخت جواب دو. تمہیں اللہ نے منصب دیا، موقع دیا، سخت جواب دو، سٹینڈ لو. لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتا ہے، ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتا ہے، ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتا ہے. یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، سخت جواب دیں. اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے، پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے مہربانی کرو، ان کو کرارا جواب آنا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی؟ سارے حضرات ہونا چاہیے نا جی ایسا. اللہ آپ کو جزا دے. آگے بڑھیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم سکھایا. ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ہم نا کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے. ہمیں نا اسٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک پہ رہ گئے. ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا، تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے؟ کس کتاب کا نام ہے؟ اس میں تو جو جس کا ذکر کرتا ہے اچھا بھی، اس کا فائدہ بھی ہے. لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہو نا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں، پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے. مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے. ان کے کسی کتاب کا کوئی جواب، اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں، اور جب سامنے والا غصے میں آ جائے تو سب سے الجھ گیا. اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا. اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، میری بات کو بھی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پیچھے والے ذرا کم ہاں نہ کر رہے. آ رہی ہے جی آپ حضرات کو؟ ماشاءاللہ قورم بھی پورا ہو گیا آپ کا. تھوڑی توجہ کریں میری بات پر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے. فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے.
आला हज़रत का फतवा है। अब मेरी बात भी जरा ठंडे दिल से सुन लें। अगर कोई खतीब के सामने देता है तो अजान उसकी भी हो जाती है। समझ आ रही है? सुबह रटा ना डाल देना अपनी मस्जिद में जाकर कि जी उन्होंने तो ऐसे कहा है तो आप ऐसे करते हैं। लोग अपनी इरादा होता है ना लड़ाई करने का, तो बहाना कोई और बना लेते हैं। तो आप कोई किसी का प्रोग्राम हो तो मेरी बात सामने रख के लड़ाई न करें। जिस मस्जिद में खतीब के सामने भी जुमे की दूसरी अजान होती है, अजान वहां भी बोलिए हो जाता है। आला हज़रत का फतवा है कि बाहर देनी चाहिए। पूरा रिसाला निकाला और आप दलील ये देते हैं, आप फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा है, बाहर अजान पढ़ो ताकि बाहर किसी के कानों में जाए कि टाइम हो गया है। खतीब को सुना रहे हो, वो तो आया है, उस पर दलाइल नहीं। आला हज़रत क्योंकि वही मसला है, इख्तलाफ का हक रखते हैं। जबलपुर में आला हज़रत चले गए तो वहाँ कुछ मौलाना हज़रात ऐसे थे जो नाराज हो गए, कहने लगे जी हम 50 सालों से ऐसे ही कर रहे हैं, इन्होंने नया फतवा दे दिया। उन्होंने आला हज़रत पे मुकदमा कर दिया। ये कुछ लोग कहते हैं ना जी मुझे 40 साल हो गए, आप आज बात बता रहे हैं, तो भाई इल्म का ताल्लुक तजर्बे से नहीं होता। 40 साल का बंदा तजर्बा कर ले तो नमाज सही हो जाती है, उसके लिए नमाज सीखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तजर्बे का ताल्लुक इल्म से वो सीखना पड़ता है। आला हज़रत ने फतवा दिया कि बाहर अज़ान पढ़ो। एक आदमी ने मुकदमा कर दिया, कचहरी चला गया, तो देखे जी इन्होंने आके नया मसला छेड़ दिया और हमारे खिलाफ फतवा दे दिया। आला हज़रत फरमाने लगे किसी के खिलाफ नहीं दिया भाई, मैंने तो मसला पूछा तो बता दिया। हर बंदा कबूल करने की सलाहियत भी नहीं रखता। हर कबूल करने के लिए भी दरिया जितना दिल चाहिए, कबूल करना भी बड़ा मसला है। उसने मुकदमा कर दिया अंग्रेज की अदालत में। अगर के जज मुसलमान का, और आला हज़रत कभी अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत वो होती है जहाँ अदल होता है, इसको कचहरी कहते हैं, और कभी नहीं गए। फरमाते थे जब निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नाफिज होगा फिर जाएंगे। मुखालिफीन ने मुकदमा कर दिया। वो जो सामने आवाज देता है ना जज की, फलां में फलां हाजिर हो, हमारे यहाँ तो उसे अदली भी कहते हैं, खाकर भी कहते हैं, आप पता नहीं क्या नाम देते हैं उसको, क्या कहते हैं कि उसको यहाँ चले जो भी है नुमाइंदा कह लें आपका इनका, मैं तफसील में जाता नहीं। उसको कहा जाता है ना फलां बिन फलां को बुलाओ। समझ आ रही है आप हज़रात? आला हज़रत का मुरीद था वो बंदा। जब पता चला ना उसके जज के पास मुकदमा है तो आला हज़रत ने बुला के उसे सारी बात समझा दी। वो मुखालिफीन जब कचहरी पहुंचे तो आला हज़रत गए कोई ना, वो कहने लगे देखा वो आया नहीं, हम जज साहब को कहेंगे वो तो अदालत को भी कुछ नहीं समझता, देखो ना नहीं आया, जरा मसाला लगाएंगे और जल्दी फैसला होगा। जज मुसलमान था, उसने केस सारा पढ़ा, समझ गया कि मसला ये है कि एक मौलाना कहते हैं अजान खतीब के सामने दो, दूसरे कहते हैं वहां दो। जब बारी आई ना उस केस पढ़ के ना तो अपने उस नुमाइंदे को कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खान को बुलाओ। उसको आला हज़रत ने समझाया हुआ था। उसने पता क्या किया, जज के कुर्सी के सामने खड़े होके तो कानों में उंगलियां दे दी, कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खान हाजिर हो। तो जज कहने लगा बाहर जाके कहने लगा जी यही बात तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, यही तो वो कहते हैं कि वो बाहर जाके खतीब तो आया बैठा है, यही तो वो कहते हैं, यही तो मसला है। तो जज उसी वक्त कहने लगा उनको आने की कोई जरूरत नहीं, वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं, मसला उनके हक में मुल्क सुगन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस सिक्के आ गए सिक्के बिठा दिए। ये कमाल था इमाम अहमद रज़ा पाक ने बरेलवी। बात कहनी भी आती थी और बात मनवानी भी, मनवा ली अपनी बात। उलमा भी बड़े काबिल थे, उन्होंने रुजू कर दिया, कहने लगे कि आपकी बात अकलन भी ठीक है नकलन भी ठीक है, लिहाजा हम मानने को पीलीभीत में आला हज़रत चले गए। आला हज़रत का फतवा है कि मुरीदों का 30 साल से पर्दा वाजिब है, ये याद रहेगा आपको। और आला हज़रत का ये फतवा है कि किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाना है तो 4 हाथ दूर खड़े रहना है, करीब नहीं जाना, तवाफ करना हराम है कब्र का। बोसा लेने में भी इख्तलाफ है। आला हज़रत फरमाते हैं मेरा मसला ये है कि बोसे से भी बचो। मेरा नजरिया ये है कि बोसा 4 हाथ दूर खड़े रहो, 4 हाथ यहाँ तक होते चले, आप पालिश कर ले, 4 पालिश दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। किसने मलकों को इजाजत दी है कब्रों में माथा टेकने की? जब आला हज़रत मना करता है, सारा कुछ उनके खाते में डाल देते हो जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को मना करने में गुजार दी। मैं
कभी कभी कहा करता हूँ मेरे आला हज़रत बड़े मजलूम, बड़ा जुल्म, हर ऐब उनके खाते में डाल दिया गया, हालांकि वो पहरेदारी करते रहे नबी पाक की शरीयत। फरमाया दूर खड़े रह के फातिहा पढ़ो। और आला हज़रत से किसी ने कहा था मैं बुजुर्ग के मज़ार पे कई दफा आया हूँ, फैज नहीं मिलता। आप फरमाने लगे तुम मज़ारों पे गैर शरई हरकतें करते हो, तो बाबे तो तुमसे नाराज हो गए अल्लाह के, वो तुम्हारे ऊपर फैज की निछावर कैसे करे, तुम तो उनको तंग करते थे, खैर शरई हरकतें करते मज़ारात। लेकिन बस मौज है लगे हुए, मेहरबानी फरमाए, तवज्जो करें। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को एक शाह जी थे पीलीभीत के रहने वाले, उन्होंने जलसे पे मदऊ की, आप तशरीफ ले गए। हालांकि कम जाते थे, लिखने लिखाने के आदमी थे, पढ़ने पढ़ाने कम जाते थे, उन्होंने बुलाया तो तशरीफ ले गए। हमारे यहाँ तो आप टेलीफोन है ना जी, तो मिनट मिनट में लोग पूछते हैं कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, अब कहाँ आ गए। उस जमाने में खत होता था, खत डाल दिया जाता था, इस तारीख को जलसा है, जब आप भी खत आता था आप पहुँच जाएंगे। आला हज़रत ने खत लिखा शाह जी को मैं आ जाऊंगा। जिस दिन आला हज़रत पहुंचे उनको पता नहीं था कि उनके आने का टाइम हो गया। आला हज़रत पहुंचे तो शाह साहब, शाह जी उनका लक़ब था बुजुर्गों का, वो शाह जी ना मुरीदियों के बीच बैठे तवीज़ लिख रहे हैं। आपको पता है मुरीदियाँ ही ज्यादा नजराना देती है तवीज़ को, मुरीद तो पूरा पूरा देते हैं, इसलिए कबीर ज्यादा अमीर होता है। तो तवीज़ लिख रहे थे, मुरीदियाँ बैठी थी दाएं बाएं। आला हज़रत जैसे पहुंचे नजर पड़ी, तो बड़ी मुसीबत है, कोई रोकने वाला नहीं। अब तो 40 मील की सदारत में लोग जलसा कर लेते हैं, उसे तस्दीक हो जाती है, इतने बड़े मुफ्ती बैठे थे मेरे जलसे, हमने अल्लाह रसूल का दिया खाना है। तो खुदा का खौफ करना चाहिए, रसूलुल्लाह के दीन से वफा करना चाहिए। गलत आदमी की कभी सपोर्ट न करें, वरना नबी पाक को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने जब पहुंचे शाह जी को देखा मुरीदियों में बैठे तो वापस आ गए। लोगों ने कहा उनको तो आला हज़रत तो जा रहे, तो जा रहे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, शाह जी को पता चला, वो दौड़े आए, आके कहा हुजूर लोग देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूँ। कहने लगे कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे। आला हज़रत के हाथ में छड़ी थी, जोर से जमीन पे मारी, फरमाया जो नबी पाक की शरीयत का ख्याल नहीं करता मैं उसका ख्याल करूं, जो शरीयत का ख्याल नहीं करता उसका ख्याल करूं। शरीयत का बात समझ लेंगे जुमला, जो शरीयत का ख्याल ना करे कभी उसका ख्याल, और जो शरीयत का ख्याल करे उसके पैरों में बैठे रहो, उसकी नौकरी करो, उसकी ड्यूटी करो, उसकी गुलामी करो, लाजमी करो। शाह जी ने दलील दी, कहने लगे हुजूर ये जो मुरीदियाँ होती हैं ये बेटियों की तरह होती हैं। तो आला हज़रत फरमाने लगे तरह ही होती हैं, बेटियां तो नहीं ना होती। और फिर दलील देखो, आला हज़रत की दलील कितनी आला है। आला हज़रत फरमाने लगे शाह जी कुरान ने नबी पाक की अज़वाज को मोमिनों की माएँ कहा है, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। लेकिन फरमाया वही अम्मा हज़रत उम्मे सलमा बैठी थी तो नाबीना से अभी आए थे, जिसको कुरान ने माँ कहा उसके सामने बेटा आया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मे सलमा से कहा पर्दा करो, अर्ज़ की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है। फरमाया जिसको कुरान माँ कहे जब उससे पर्दा जरूरी है तो ये तो बेटियों की तरह है। शाह जी भी बड़े ज़रफ़ वाले आदमी थे, कहने लगे हुजूर हाथ करीब करे, मुझे समझ आ गई, आपके हाथ में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। बड़े आदमी थे ना, मान गए, बड़ा आदमी मानता है, बुज़दिल होता है तो अपनी गलती पे डट जाता है। जब मान गए फिर आला हज़रत भी तो आला थे, जब कहा ना मानता हूँ, फिर इमाम अहमद रज़ा भी झुके और लोगों को पता तब चला जब आला हज़रत ने शाह जी के पैर छूटने शुरू कर दिए। पहले नाराज होकर जा रहे थे, मैं तेरा ख्याल अब शरीयत पे अमल किया तो कदम छूटे। आला हज़रत गुलाम थे सैयद, इतना इल्म पढ़ने के बावजूद एक पीर के मुरीद थे। समझ आ रही है मेरी बात? मुर्शिद से मुरीद हुए इतना इल्म पढ़ने के बाद नौकरी की। हम तो जरूरत ही नहीं, जो बंदा 2-4 जमातें पढ़ जाता है वो तो कहता है मैं मुझे पीर अच्छा मिलता ही कोई नहीं जी। तो मैं कहता हूँ जब बंदा पढ़ लिख जाए और पैसे जेब में आ जाए तो फिर अच्छा पीर कैसे मिल जाए? इसमें शक नहीं, पीर भी गलत है, लेकिन अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद है। ये हो नहीं सकता कि अच्छे लोग हो, लेकिन हम किसी नेक आदमी की गुलामी करना पसंद नहीं करेंगे। हम रश देखते हैं किधर ज्यादा है, रश के पीछे आला हज़रत मुरीद और पीर खाने की नौकरी की। जब ड्यूटियाँ लगती थी आस्थाने पे, तो मेरी तरह का तो मौलवी कहीं मुरीद भी होना,
پیر خانے میں جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری بات پہ ڈیوٹی، میں وہ والی نوکری کی اس سے میرا نفس کچلا جاتا۔ وہ اتنے بڑے عالم ہو، فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے، آج اس درجے کی تھی، اتنی عظمتوں اتنی فضیلتیں، اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا، اتنا اسے تقویٰ، پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ یرجو بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خلیفہ تھے سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی، تفسیر خزائن العرفان لکھی ہوئی۔ سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، لاہور میں ان کا مزار ہے۔ جب داتا صاحب جائیں نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کرو، ملنگوں کے مزاروں پہ رش رہتا ہے، علماء کی قبروں پہ جاتے کوئی نہیں، وہاں بھی جایا کرو، ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا، ان کی کتاب پڑھیں، داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہیں، علماء کے بھی امام، کمال کرتے تھے۔ تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے، تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لیے، سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے۔ عمر میں بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب، تو کہا دیدار علی شاہ، اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے، سید شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ۔ کہنے لگے چل یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے ملا کے لا۔ تو دیدار علی شاہ صاحب نے عذرائے محبت، دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا، کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں، میں خود بہت بڑا عالم ہوں، چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے۔ کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہیں اور طبیعت کے سخت ہیں، میں نہیں جاتا۔ انہوں نے زبردستی بنوایا، کہنے لگے چل یار چلتے ہیں، لے گئے۔ بریلی شریف جب پہنچے نا تو عصر کی جماعت کی آخری رکعت تھی، جماعت التحیات میں بیٹھی پہنچ گئے۔ اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے؟ کہنے لگے نہیں میرا نہیں، کہنے لگے میرا ہے، میں جماعت میں جاؤں آپ جائیے۔ وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کنویں پہ ایک طالب علم تھا، چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے، میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے، ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں، ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ، اس کی پوری داستان ہے، ابھی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ایک محترم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے ترتیب مدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے نہیں کبھی مدرسے کا کھانا چکھا نہیں، میرے لیے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں۔ میں نے کہا صاحب آپ چکھنا، اور میری خواہش ہے آپ وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھائیں، یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے، اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ مجھے یونیورسٹیز میں جانے کا موقع ملتا ہے، 2 دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیسٹیول لیکچر دینے میں آتا، ٹھاٹ پاٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں، ان کا کیا شک ہے، نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ۔ وہ جو شور والے نعت کھاتے وہ بازاروں میں گھومتے ہیں، اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو، یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو۔ اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں، حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی جیسے گدھے پہ لادی جائے۔ اس کے بارے میں حدیث آئی تھی، اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی، اس لیے مدارس کی رونقیں ختم ہو گئی۔ اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے، ان سے پیار کرو، یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں، یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں، ان کی مائیں بھیجتی ہے کہ چلو کچھ بن جائے، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے، سارے مدرسے کی انہوں نے اٹھانی، ساری نوکریاں ان غریبوں نے کر دی۔ خدا را ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کا ایک بچہ کھانا لے کے آیا گھر سے، چلو بات آ گئی تو پہلے یہ کر، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، افطاری لے کے آیا تو ذرا دیر سے پہنچا، اعلیٰ حضرت کو چلا لایا، پھر تھپڑ ہلکا سا گردن، اوے تو جلدی نہیں آتا؟ بچہ کہنے لگا غلطی ہو گئی، احتیاط سے آؤں گا، رستے میں کھیلنے لگ گیا، بچہ جا کے سو گیا۔ تراویح اعلیٰ حضرت نے بڑی مشکل سے پڑھی،
तरावी के बाद मौलाना अमजद अली आज़मी साहब साहिब बारे शरीयत को कहने लगे जाओ कोई तालिब इल्म को ढूंढ के लाओ। मलकुल उलमा मौलाना ज़फरुद्दीन प्यारी से कहने लगे मेरा कलेजा फटता है, उसे बुलाओ। वो किधर गया? उसकी क्या गलती थी? बच्चा छोटा था। ढूंढो। सारी रात उलमा ढूंढते रहे, तालिब इल्म छोटा था। बड़ी तकलीफ में होते हैं ये बच्चे। हमने ये वक्त गुजारा है, मैं देर से जब जलसे से आता हूँ तो मैं इनकी दवाइयाँ सीधी करता हूँ, मैं इनके कपड़े देखता हूँ, मेरा कलेजा फटता है। ईद के मौके पर इन्हें वो वाले जोड़े दिए जाते हैं जो बाजार में बिकते हैं। इन्हें खैराती समझ के रोटी दी जाती है, सिर्फ इसलिए ये रसूलुल्लाह का दीन पढ़ते पढ़ा। बच्चा किधर है? उसको बुलाओ। सारे उलमा ढूंढते रहे लेकिन वो तालिब इल्म मिला नहीं। सारे ढूंढते रहे। कहीं सो गया, ठंड थी, सफर में छुप के सो गया। सहरी का वक्त था, मेरे आला हज़रत सारी रात सोए नहीं। सहरी के वक्त वो आया तो लोगों ने देखा कि करोड़ों लोगों का पेशवा बेहिसाब फज़ाइल रखने वाला आलिम दीन इमाम अहमद रज़ा के गरीब तालिब इल्म के सामने अत्ताहियात की हालत में बैठ के हाथ बांध दिए। कहने लगे भूल गया था, बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ बातें ज़हन से उतर जाती, माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। जितने उलमा थे रोने लगे, हुजूर आपने क्या कहना? फरमाया यार छोटा सा फूल सा दिल था बेचारे का, टूट गया हो, चल माफ कर दे, आइंदा नहीं करता। कहने लगा हुजूर आप जैसे राजी हैं मैं भी राजी हूँ। फिर फरमाने लगे यार नाबालिग तो माफ करने का भी हक नहीं रखता। फिर उसका हाथ पकड़ के अपने चेहरे पे मारा, बदला ले ले। फिर जेब से पैसे निकाल दिए और फिर कहने लगे अमजद अली ज़फरुद्दीन देख रहे हो ना सारे, मैंने बदला भी दिया है, माफी भी मांगी है और मैंने पैसे भी दिए हैं। अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन इस तालिब इल्म के बारे में पूछा तो मेरी गवाही दोगे ना? कहोगे ना यार, कहोगे ना? ओ भाई कमाल था मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। वो होता है कि जिसके पीछे चार गाड़ियां आती हैं और चार पीछे हो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, वो मुर्शिद होता है। मुर्शिद वो होता है जिसके पास से तकवे की खुशबू आए, खौफ खुदा की खुशबू आए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जाके, वो कामिल मुर्शिद। हजरत सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं पहुंचा उस तालिब इल्म को, मैंने समझा कि वुजू कराने वाला। तो मैंने कहा पानी उठाने लगा तो कहने लगा बाबा जी पूछ तो ले पहले, पानी तो मेरा है। फरमाते मैंने कहा चल बेटे फिर दे दे अगर तेरा है तो। मैंने वुजू करता है तो बच्चा कहने लगा वुजू आपको पता है कि नाबालिग अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। मौलाना दीदार अली शाह साहब फरमाते मेरे दिल पर चोट लगी। मैंने कहा दीदार अली अहमद रजा के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी तुझसे ज्यादा है, नाबालिगों का ये हाल है, बड़ा बड़ा हाल होगा। फरमाते हैं कि वुजू उस बच्चे ने किया, फिर मैंने पानी भरा, वुजू करके मैं मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सैयद नईमुद्दीन साहब की नमाज रहती थी, वो मुकम्मल कर रहे थे, आला हज़रत सीढ़ियां उतर रहे थे, उनके पीछे पीछे हाथ बांध के लोगों को चलते देखा तो मैं समझ गया यही आला हज़रत। आला हज़रत की करामत थी कि सैयद की आंखें देख के पहचान जाते थे कि सैयद है, आंखें थी। कहते हैं जब सीढ़ियां आला हज़रत उतर रहे थे मैं चढ़ रहा था तो मेरी आंखें देख के पहचान गए, सलाम ली तो कहने लगे आप सैयद हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा दूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, आप सैयद हैं? मैंने कहा जी। कहते इतना बड़ा आलिम, जब मैंने जी कहा तो फौरन झुके और मेरे हाथ झुके। मैंने पूछा तबीयत कैसी है? वो बात जो मेरी और सैयद साहब की तन्हाई में हुई। मैंने कहा आला हज़रत से पूछा हुजूर तबीयत कैसी है? तो कहने लगे शाह जी साथ का पठान हूँ, तबीयत जरा सख्त है, पठान जो हूँ तो जरा तबीयत सख्त है, क्या करूँ? सैयद साहब कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो तो मैंने ऐसे ही फरमाया, शाह जी जो हो गया ठीक हो गया, आप नमाज पढ़ ले मैं इंतजार करता हूँ, नमाज पढ़ ले। कहते हैं फिर मैं आला हज़रत का हो के रह गया। फिर सारी जिंदगी मुझे शिकवा रहा कि इतनी देर से क्यों आया, जिंदगी से यही तो गिला है कि तुम बड़ी देर से मिला है। खौफ पता कितना था दिल में, आजिज़ी कितनी थी। अल्लाह जानता है मैंने बरेली शरीफ में वक्त गुजारा है, वहाँ बकरी के टुकड़े खाए हैं,
میں نے وہاں کر نہیں دیکھا، ہٹو بچی نہیں دیکھا، بڑے بڑے اٹھ کے قد کاٹ ہے، لیکن آج سی دیکھی عام طریقے سے گل گل میں گھومتے دیکھا۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں، لوگ مجھ سے مل نہیں سکتے، لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی اگر وزیر ہمیں نہیں نہ ملتا تو پیر بھی نہیں ملتا، کوئی ہمارے دکھ نہیں سکتا، تگڑا مرید آ جائے تو اسے ہاتھوں سے بوٹیاں ڈال کے دی جائے، غریب آ جائے اس کی طرف نظریں التفات بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں اس کو عقل نہیں۔ میں کہتا ہوں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی، پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو عقل کہاں ہوتی؟ سب لوگا کا لوگ محمد جس کا نام قریبی، ایک کانڈ بلا کے لنگ جاتے نہیں دوست یار قریبی۔ چھوٹا سا ایک بچہ 10-12 سال کا سید قنات علی شاہ صاحب والا وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے، کوئی ٹائم دیں گے؟ اعلیٰ حضرت ابھی کچھ کہنے لگے تھے، کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں، اکیلا ہوں، صرف میری اماں ہے، ملے گا ٹائم؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا، چپ کر کے فرمانے لگے میں نے نہیں تجھے ٹائم دینا، تو نے مجھے دینا، بتا بیٹے کب آؤں؟ کہنے لگا کل زور کے بعد آنا، پر میں اکیلا ہوں یا کسی کو لے آؤں؟ کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا، تو نہ سید قنات علی شاہ صاحب والا حضرت نے ساتھ لیا، اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے، دروازے میں دستک دی تو کہنے لگا جی آ گئے آپ نے؟ آیا، پوری ٹاٹ اندر سے لایا، باہر گلی کے دروازے میں بچھا دیا، کہنے لگا حضور گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پڑھنے کے پابند ہیں، تو میری اماں ہے گھر میں، یہی بیٹھنا ہے۔ فرمایا بیٹے اب تیرے مہمان ہیں، جدھر تو کہے گا بیٹھ جائے۔ فاضل بریلوی بیٹھ گئے، اعلیٰ حضرت بیمار رہتے تھے، ڈاکٹر نے کہا سخت غذا نہیں کھانا، آپ سوجی کے بسکٹ دوپہر میں اثر کے بعد تھوڑے دیتے تھے۔ بچہ دال پکا کے لایا تو بوڑھی اماں نے پکائی، کچھ پکی کچھ کچی کی، باجرے کی موٹی روٹیاں اور گلی میں لا کے رکھا۔ بریلی کے امام نے یوں کھائی جیسے وہ بڑی اعلیٰ غذا، کہتے ہیں پہلی سید قنات شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا 1.5 روٹی کھا گئے۔ فرمانے لگے میں نے کہا حضور مہربانی کرے تھوڑا کھائے، یہ طبیعت آپ تو کھاتے ہی نہیں تو آپ کی طبیعت پریشان ہوگی۔ فرمایا چپ کر، اپنی صحت دیکھوں کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھو۔ فرمایا دیکھنا معصوم سا دل ہے ٹوٹ جائے، کھانا نہیں کرتے کھول کے کھایا۔ پھر وہ باہر چائے بھی لایا، چائے پی، پھر اعلیٰ حضرت نے کچھ نذرانہ نکال کے دیا، فرمایا یہ تحفہ رکھ لو، کچھ پیسے بھی دیے، کہا اجازت ہے جاؤں؟ کہا جی ٹھیک ہے جائے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے اعلیٰ حضرت کو حضور یہ آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے؟ کہنے لگے شاہ جی چپ کر جاؤ، اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں، جتنا سکون اللہ نے مجھے آج عطا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا، کبھی نہیں ملا۔ اس غریب کے پاس جاؤں، میرے اعلیٰ حضرت کے افکار تھے، نظریات تھے، وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے، شریعت کی پاسداری کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کرتے۔ وہ سید زادہ آ جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اٹھ کے بھیجتے، تعظیم کرتے، وہ اولیاء اللہ کے لیکن سچے ولی کے غلام۔ میری یہ بات یاد رکھیں، سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بے ادبی سوچے بھی نہ، سوچ دل میں بھی نہ، لیکن جو شریعت کا پابند نہ ہو، آپ ان لوگوں کی مارکیٹ ڈاؤن کریں گے یہ صحیح ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں چل جاتا ہے جو بھی آ جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ امام صاحب کی داڑھی اتنی چھوٹی ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، پیر صاحب چل جاتا ہے، نعت خواں بھی چل جاتا ہے، نقیب مجلس بھی چل جاتا ہے، صرف امام پہ پابندی ہے، تھوڑی چھوٹیاں دی ہے، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، داڑھی پوری ہونی چاہیے۔ آپ سے میری یہ گزارشات ہے، اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سمجھیں۔ ایک چھوٹا سا وعدہ لینا ہے، جس مسجد میں کنز ایمان نہیں وہاں ایک ہدیہ خرید کے رکھوا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مہنگی بات بتا دی ہے میرے خیال، آپ چپ کر کے رکھوا دیں گے قرآن شریف، اور جس کے پاس 10 رکھوانے کی توفیق ہے وہ 10 رکھوا دیں، اور اپنے علماء کو اعلیٰ حضرت کی کتابیں خود خرید کر لائبریریوں میں رکھوائیں، ان کا پیغام عام کریں، لوگوں کو دیں اور تلقین کریں کہ اسے پڑھیں۔ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں وہ علماء سے لے لیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات وہ اس کو آگے شیئر کریں، ان کی باتیں آگے پہنچائیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ نمازیں 5 مسجد میں باجماعت پڑھیں گے، یہ داڑھی نبی پاک کی سنت ہے اور اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے، عورت کو نہیں دی، اس نے مرد کے چہرے پر پسند کی۔
نبی سارے داڑھی والے، صحابہ سارے داڑھی والے، اہل بیت سارے، اولیاء اللہ سارے. جو لوگ کہتے ہیں نا نیک ہو کے رکھنی ہے، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ داڑھی رکھ لو، نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. داڑھی نیک بنا لو. جس نے رکھی ہے نا وہ بھی اپنی مرضی کی نہ رکھے، نبی پاک کی مرضی کی رکھے. پوری ایک مٹھی داڑھی، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے اور اپنے گھر میں پردہ کرائے. پردہ کرائے. یاد رکھیں ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے. ہر قرآن، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھ جاتا. ہر بیوی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی ماننے والی پردہ کرتی اپنی. اور یاد رکھے وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ شوہر مجرم ہوگا جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی. خدا رہا یہ اعلیٰ حضرت کا مشن پیغام ہے کہ واحد ولی ہے اعلیٰ حضرت اولیاء اللہ میں سے واحد. ہر ولی کی الگ الگ شان ہوتی ہے نا، جس میں وہ ممتاز ہوتا ہے. جناب صدیق کے پر صداقت میں بات جانا کہ سگی بھی بڑے ایک شان انہیں انفرادی ملی. اعلیٰ حضرت کی زوجہ اپنے دور کی بہت بڑی ولی ہے اور باقاعدہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن اتنی شناسہ ہو گئی تھی کہ اعلیٰ حضرت کہتے کتاب اٹھا کے لا تو کتاب لے آتی، فلانی کتاب لاؤ لے آتی. چھری کے ساتھ قلم بنا کے رکھتی، سیاہی رکھتی، کاغذ دیتی. آخری عمر میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نے بڑی خدمت کی، مانگا کچھ نہیں، کچھ مانگ لے. تو اماں جی اٹھ کے قریب بیٹھ گئی، کہنے لگی کچھ دینا ہے نا تو میری بخشش کی دعا کر دو. انداز دیکھو بیوی. باہر لوگ تقریریں سنتے ہیں، گھر والے کردار دیکھتے ہیں. اس لیے گھر والوں کو متاثر کرنا ذرا، وہ کردار دیکھتے ہیں، وہ تقریر نہیں سنتے، کردار دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں تو کہنے لگی میں نے جلوتیں اور خلوتیں ساری دیکھی، میں نے دکھ اور سکھ آپ کے ساتھ بتائے ہیں، میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کو بلا. اتنے سچے آدمی سے دعا کراؤں گی تو اللہ ضرور میری بخشش فرمائے. یہ کردار مجھے کہا گیا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا و مرشدنا حضور تاج الشریعہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہوں. نہ میری حیثیت ہے، نہ میری اوقات ہے، نہ میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے. یہ تو کچھ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو کچھ بات کر لیتے ہیں. حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پڑھوتے تھے. ازہر یونیورسٹی میں تعلیم، بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور ازہر یونیورسٹی کو ٹاپ کیا. ایک اجمی نے جا کے عربیوں سے زیادہ نمبر اور پھر واپس آئے تو پوری دنیا میں دین کا کام کیا. کئی زبانوں میں آپ کی کتابیں، کروڑوں لوگ آپ کے مرید تھے. میری طرح کے کئی لوگ ہر دروازے میں کھڑے رہتے تھے کہ چلو اس رستے میں بیٹھنے کا موقع مل جائے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے. کئی لوگ اللہ نے توفیق دی مجھے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کی، کچھ ان سے سیکھنے کی، کچھ پڑھنے کی. انہوں نے مہربانی فرمائی تو وہاں بھی بلوایا. یہ بھی ان کا وصال ہوا. کروڑوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، کروڑوں لوگ، کروڑوں. اور انڈیا کی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کروڑوں لوگ آئے ہیں پر پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا، پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا. 50,000 آدمی اکٹھا آ جائے نا آپ کے ڈی جی خان میں تو پکوڑے بھی ختم ہو جائیں. لیکن وہاں کروڑوں لوگ آئے، پتہ نہیں روٹی کس نے کی، کھانا کس نے کھلایا. بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن خود بھی بہت بڑے تھے. ساری زندگی رسول اللہ کا دین پھیلایا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کر دیا اللہ اسے قبول فرما لے. جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرما لے. آپ مجھ سے اگر کہیں گے تو پھر سوشل میڈیا پہ تو بڑی باتیں کون سے بیان کروں گا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہنے کو کہا گیا. حضرت ابراہیم اللہ کے دوست نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کے خلیل ہیں. یاروں کے یاروں پر بڑے مان ہوتے ہیں، بڑا پیار ہوتا ہے. فرشتوں نے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ تو نے یار بنایا ہے، ان کے پاس بڑی بیل، بڑی گائے، بڑے تو نے اونٹ دیے ہیں، بڑی بکریاں دی ہیں، تو یار تو انہوں نے بننا ہی تھا. اور اب قریب نے فرمایا جاؤ امتحان کر کر. ایک فرشتہ آ کے نا فصل سے بیٹھ گیا، جیسے بڑی فصل ہوتی ہے نا کماد کی، تو وہ ذکر کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا. کوئی بھی ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مختلف روایتوں میں مختلف لفظ. حضرت ابراہیم کو سنا تو بڑا مزہ آیا، تشریف لے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تو ذکر کر رہا تھا کہ ہاں. فرمانے لگے پھر ذکر سنا مجھے میرے رب کا. کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا،
اب آپ کی مرضی ہے تو پیسے لگے، کیا لے گا؟ کہنے لگا سارے اونٹ لے لوں گا۔ فرمایا تیرے ہوئے نہ علماں وچ تھسا سانو تو یار دی گل سنا سا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ دے کے ذکر سنا، تھوڑا اور کرو۔ فرشتہ کہنے لگا ساری گائیں لے لوں گا پھر کروں گا۔ فرمایا تیری ہوئی، تیری۔ کہا جناب سناتا ہوں۔ سنایا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اور ذکر کرو۔ کہنے لگا ساری بکریاں لے لوں گا۔ فرمایا تیری ہوئی۔ یہ ذکر کا بھی ایک نشہ ہے، یار کی بات کا بھی ایک نشہ ہے، یہ ناز کی بھی ایک لذت ہے۔ یہ جب لگ جاتی ہے تو پھر روز دل کرتا ہے، روز۔ فرمایا سارا کچھ تیرا ہوا۔ جب سب دے بیٹھے تو کہنے لگے تھوڑا اور سنا۔ کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ تو آپ فرمانے لگے جانور سنبھالنے کے لیے تجھے کسی کی مدد کی بھی تو ضرورت ہے نا، تو مجھے رکھ لے، میں تیری مدد کرتا رہوں گا تو مجھے رب کا ذکر سنا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تو فرشتہ کہنے لگا اے اللہ تو نے صحیح بندے کو خلیل بنایا، یہ اس قابل ہے کہ تیرا خلیل۔ آپ بھی مہربانی کریں کچھ دے اللہ کے راستے میں، کچھ دے اپنے اداروں کی، مدارس کی، مساجد کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کریں تاکہ اللہ کی خدمت کا معاملہ ہو۔ عورتوں کے محفل میلاد کے بارے میں پوچھا گیا، عورتیں میلاد کریں گی، گھر کے اندر کریں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آواز مردوں تک نہ جائے، اور صرف خواتین کا اجتماع ہو، اس میں مرد نہ ہو۔ کوشش کریں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تو وہ اس طرح محفل میلاد کریں کہ زیادہ سے زیادہ ماں پڑتا رہے، لیکن جانا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، جائیں گے تو دین کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، ہمیشہ ملت کے خیر کارنامے گزرے۔ دعا ہے السلام گزرے، آخر دعوانا الحمدللہ۔